السلام علیکم۔ عقیدہ خلق قرآن کی ابتدا، سیاسی عروج اور اس کا اختتام۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے عقیدہ خلق قرآن کا آغاز اور سیاسی عروج۔ اس واقعے کا یعنی پورے عقیدے کی پورے تفصیل کا واقعہ، یہ پوری تفصیل کئی کتابوں میں مذکور ہے، مثلاً تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، طبقات ابن سعد، سیر اعلام النبلاء اور الکامل فی التاریخ۔ تو عقیدہ خلق قرآن یعنی یہ عقیدہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں حضرت امام حسن بن یسار البصری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد واصل بن عطا کی اختراع ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت حسن بن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے، وہ مومن ہے یا کافر؟ بعض لوگوں نے مومن کہا، بعض نے کافر کہا۔ واصل بن عطا نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا شخص نہ مومن ہے نہ کافر ہے بلکہ دونوں کی درمیانی سرحد پر ہے۔ پھر وہ اس جگہ سے اٹھ کر مسجد کے ایک ستون کے پاس جا بیٹھے اور اپنے ان خیالات کی تبلیغ کرنے لگے۔ اس بات پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اعتزل عنا واصل، یعنی واصل ہم سے الگ ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی۔ عربی میں اعتزال کا معنی علیحدگی ہے، لہذا واصل بن عطا کی جس نے بھی بات مانی ان کو تاریخ میں معتزلہ کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں واصل بن عطا ہی نے یہ عقیدہ اختراع کیا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ خلافت امویہ، خلافت بنو امیہ چونکہ ابھی سیاسی کشمکش میں ہی الجھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس بدعت کی طرف توجہ نہ دے سکے اور یہ بدعت آہستہ آہستہ زور پکڑتی رہی، یہاں تک کہ عباسی خلافت آ گئی۔ وہ بھی ابتدا میں جنگوں وغیرہ میں مشغول رہے، لہٰذا وہ اس کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ بدعتیں اختراع ہوئیں تو ان کے سدباب کے لیے کوشاں رہے، لہٰذا یہ بدعت اس قدر مضبوط نہ ہو سکی۔ لیکن مامون، تیسری صدی ہجری میں مامون الرشید نے جب یعنی ہارون رشید کے صاحبزادے مامون نے جب یہ مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے مذہبی بحث مباحثے کو عام کر دیا، مختلف عقائد اور خیالات رکھنے والے لوگوں کو مناظرہ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ یعنی ویسے تو سنی عقیدہ رکھتے تھے لیکن وہ اتنے سخت عقائد، یعنی ان کا عقیدہ اس قدر سختی سے وہ سنی عقیدے پر اس قدر سختی سے کاربند نہیں تھے جیسے ان کے پیشرو خلفاء تھے، لہذا انہوں نے شیعہ، معتزلہ اور دوسرے عقائد کے دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کو اپنے محل میں اپنے سامنے مناظرہ اور بحث کی اجازت عام دے دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معتزلہ کے بیانات اور بحث وغیرہ سن کے مامون اس بات کے قائل ہو گئے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد پھر بعض علماء کو بھی معتزلہ نے اس بات کا قائل کر لیا، جن میں قاضی احمد بن ابی داؤد بھی شامل تھا۔ تو جب مامون کے یعنی ان معتزلہ کے علماء کو مامون کا سہارا مل گیا، یعنی مامون نے سرپرستی شروع کر دی، تو اہل حق علماء پر دباؤ ڈالنا شروع کیا گیا کہ آپ بھی اس عقیدے کو قبول کریں اور اعلان کریں کہ قرآن مخلوق ہے، ورنہ آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور اگر آپ مان لیتے ہیں تو آپ کو فلاں فلاں مراعات دی جائیں گی۔ اکثر علماء نے سزا کے خوف یا مراعات کے لالچ سے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، اور حضرت محمد بن نوح رحمہ اللہ جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان دونوں حضرات نے سختی سے فرمایا کہ ہم کبھی بھی قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم کسی خوف سے یا کسی لالچ سے قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور رہے گا۔ اس بات پر غضبناک ہو کر مامون نے حکم دیا
کہ ان دونوں کو زنجیر باندھ کے، یعنی پاؤں میں زنجیر باندھ کے میرے پاس پیدل لے کے آؤ. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی قدرت ہوئی کہ ابھی وہ راستے میں ہی تھے، یعنی حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حضرت محمد بن نوح رحمہ اللہ مامون کے دارالخلافہ پہنچنے والے ہی تھے، پہنچے نہیں تھے کہ مامون کا انتقال ہو گیا. تو یہ تھا عقیدہ خلق قرآن کی ابتدا سے لے کر خلیفہ مامون کے دور میں سیاسی عروج حاصل ہونے کا مختصر واقعہ. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مامون کے ولی عہد معتصم کے اور پھر اس کے ولی عہد واسق کے دور میں خلق قرآن کے عقیدے کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی. اللہ حافظ.